ہاں آپ پہ کیا بیتی اور کچھ تو تفصیلات سامنے آ چکی ہیں. کوئی بالخصوص یہ بتائیے گا کہ جب وہاں آپ قید تھے تو کیا احساسات تھے؟ کوئی انسان سوچتا ہے نا کہ یہاں سے میں نکل پاؤں گا، واپس اپنے ملک جاؤں گا، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال بھائی، بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو غزہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں یہ ایک میگنیٹ ہے. اس کے اندر غیر معمولی مقناطیسیت کشش ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ کیوں ہے، تو اس لیے ہے کہ قرآن نے اس کو ارض مبارکہ کہا ہے. صحیح. اور کوئی تو کرامت ہے نا کہ اول و آخر انبیاء اکٹھے ہوئے اور وہیں پہ خاتم النبیین نے امامت کی. صحیح. اور کوئی تو کرامت ہے نا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو وہیں سے معراج کا سفر شروع. صحیح. اور کوئی تو کرامت ہے نا کہ 1,24,000 قوم بیش میں سے 99,000 انبیاء وہیں آئے. جی. اول قبلہ وہی ہے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں وہ غیر معمولی ہے، غیر معمولی ہے. یقین کریں آپ جب وہاں جائیں گے نا آپ اس کے عشق میں مبتلا ہو جائیں گے. صحیح. وہ کچھ اور چیز ہے. تو وہاں جانے کی طرف تھی. پھر یہ ہے کہ رسکی مشن تھا. جی. اور انسان ظاہر نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے. جی. اور خود قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. جی. لیکن یہاں سے میں سوچ کے ساتھ گیا تھا، ہماری پوری فیملی کی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے غزہ کے حوالے سے کہ ہم پاکستانی قوم کو غزہ کے پشت پہ کھڑا کر سکیں. اس لیے کہ لوگ لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں. جی. حمایت کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اور افسوس ہمیں ہو رہا تھا کہ اب لوگ معمول کے لے رہے تھے کہ 150-200 لوگ شہید ہو رہے ہیں تو یہ ایک معمول ہے. تو اس لیے یہاں سے میں جب گیا تھا تو میں نے وصیت لکھی تھی، سارے معاملات کلوز کر لیے تھے. پھر وہاں کشتی پہ بیٹھتے ہوئے بھی انہوں نے ایک طرح سے ہمیں اپنی ڈیتھ ڈاکومنٹ پہ دستخط لیے، اس لیے کہ وہ چونکہ یورپین وہ ہیں تو سیف سائڈ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. جی. کہ کل اگر کوئی ہو حادثہ جائے ہو تو ہمیں کوئی لیگلی وہ نہ ہو. تو ہم نے باقاعدہ لکھ دیا کہ ہم ایک ایسے مشن پہ جا رہے ہیں جو ہائی رسک مشن ہے اور جس میں موت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ہم خود اپنے اس پہ وہ کر رہے ہیں. یہ فلوٹیلا کی جو انتظامیہ تھی اس یہ گلوبل جو کمیٹی تھی، اسٹیئرنگ کمیٹی، ان کو ہم نے باقاعدہ لکھ کے دیا. تو ایک طرح سے ہم نے اپنے جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ ڈاکومنٹ کے اوپر وہ دستخط کر کے ہم پھر کشتی میں رہے. پھر جب کشتی کا میں پہلا سفر تھا، میں نے کبھی سمندر اس کی بساتیں وہ دیکھی نہیں تھی. کشتی کا لوگوں نے ڈرایا بھی تھا کہ سی سیکنس ہوتے ہیں، الٹیاں آتی ہے، سر چکراتا ہے، اور آپ نے ہاریزن کو دیکھنا ہے. گولیاں دی ہے کسی نے، مطلب پٹیاں دی تھی. الحمدللہ کچھ بھی نہیں. حالانکہ جو لوگ وہاں پہ مستقل یہ سفر کرتے ہیں ان کو ہوا. اللہ نے مجھے بالکل بچائے رکھا. ہاں. پھر ڈرون اٹیکس تھے، پھر سی سٹارم، ایکسٹریم سی سٹارم سیزن تھا. ہم چونکہ نان پروفیشنل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ 1 ستمبر سے 15 اکتوبر تک سی سٹارم سیزن ہے میڈیٹرینین میں. تو وہ لیکن وہ جو شوق ہوتا ہے نا کہ آپ نے غزہ پہنچنا ہے اور غزہ کے بچوں سے ملنا ہے، وہ اتنا بڑا تھا. وہ اتنا بڑا تھا، اس کی خوشی، اس کی فیسینیٹنگ ایک فیلنگ تھی کہ آپ یہ ہم بھول جاتے تھے کہ ہم کوئی تکلیف میں ہیں. پھر وہاں اسرائیلی قید میں بھی سچی بات یہ ہے کہ میری آخری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو وہ ایک کویتی سرجن نے بنائی تھی جو ہمارے ساتھ کولیگ تھے، پارٹیسپینٹ تھے، اور انہیں اپنے انسٹا پہ ڈالی تھی. میں نے وہیں سے اٹھائی، میں نے اپنا موبائل پھینک دیا تھا. تو میں نے اس میں بھی کہا کہ ایسی ہمیں فیلنگ ہو رہی جیسے ہم موت کے خوف پر قابو پا چکے، اور جیسے موت آگے بھاگ رہی اور ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ اس کو گردن سے دبوچ لیں. بالکل. کل مجھے کسی نے وہ میری ویڈیو دکھائی، میں نے کہا یار میں تو بالکل نہیں ڈر رہا. وہ ایک کیسی کیفیت ہوتی ہے، کیسے کام ہوتا ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، بے خوف ہو جاتے ہیں. بالکل. ہاں. اسی طرح قید میں مشتاق بھی یہ قید میں میں بتاؤں کہ جو اسرائیلی ہیں اولئک هم شر البریہ، وہ بدترین خلائق ہیں اس دنیا پر.